صحابہ حرم کی بادہ کشی ہے خاص یہاں کی مہمانی۔ اور آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے وہ بِانتفاخ حیوان ولو صغیرا۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کنویں کے اندر اگر کوئی جانور اگر گر جائے اور گرنے کے بعد وہ مر جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کنویں کے اندر جانور گرا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ چوہا ہو یا ہاتھی، گرنے والا جانور اگر گرنے کے بعد وہ مر جائے اور مرنے کے بعد پھول جائے یا پھٹ جائے تو اس صورت میں کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا اور کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ اور نکالنے کا مطلب یہ ہے، پانی نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنویں میں اگر ڈول ڈالے پھر سے پورا پانی نکالنے کے بعد، تو کنویں میں اگر ڈول ڈالے تو پھر آدھا بھی پانی اس ڈول میں نہ نکلے، یہ ہے نکالنے کا مطلب۔ اور ڈول کون سی ہو؟ ڈول وہ ہو جو عام طور پر کنویں پر رکھی جاتی ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جو لوگ پانی بھرنے کے لیے اپنی ڈول استعمال کرتے ہیں اس ڈول کا اعتبار کیا جائے گا۔ پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں وہ میعۃ دلو لو لم یمکن نزحها۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کنواں ایسا ہے کہ جس سے پانی نکالنا ناممکن ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ مثلا مثال کے طور پر کہ اگر کنواں ایسا ہے کہ اس کو چشمے لگے ہوئے ہے، چشمے پھٹے ہوئے ہو کہ وہاں سے پانی مستقل آتے رہتا ہے، جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنا ہی پانی پھر سے اس میں آتا ہے، تو اب اس کنویں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس صورت میں مصنف کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں 200 سے 300 ڈول نکالنا چاہیے تاکہ کنواں پاک ہو جائے، کہ 200 ڈول نکالنا یہ واجب ہوگا اور 300 ڈول نکالنا یہ مستحب ہے، لہٰذا کرنا یہ چاہیے کہ 200 سے زیادہ ہی ڈول نکالے، یہ مستحب پر عمل کرے تاکہ کنویں کا پانی پاک ہو جائے۔ اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، یہ بزم ہے بزم نورانی۔